بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ گرامی قدر ناظرین، حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی اسفار اور آپ کے معارف باطنی اور مدارج روحانی پر ہم بات کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کے علمی و عرفانی مقامات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس پروگرام میں، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، اعزاز ہے، خود ہمارے لیے ایک مرحلہ سلوک و معرفت ہے۔ سیدنا محبوب سبحانی پیران پیر حضرت غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے، جو اپنے وقت کے فقیہ اعظم بھی ہیں، اپنے دور کے مجدد اعظم بھی ہیں، اور اپنے زمانے کے غوث العظم بھی ہیں۔ اب یہ سارے منصب ویسے سننے کو بھی اچھے لگتے ہیں، لیکن اور القابات بھی خود بہت بڑے ہیں، لیکن اگر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ہم بالاستیعاب دیکھیں پڑھیں تو ہمیں تب جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 50 سال، آدھی صدی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف کی ہے، ریاضت میں، مجاہدات میں، شدت طلب میں، اور نفس و شیطان کے بڑے بڑے حملے، اور قرآن اور سنت کا نور اور روشنی لے کے نکلے تو منزل پہ پہنچے، اور پھر مسلسل 40 سال یہی نور شریعت اور یہی لنگر طریقت آپ نے خلق خدا میں اور امت مسلمہ میں بطور لنگر تقسیم کیا اور بانٹا ہے، اور حقیقت میں یہی لنگر غوثیہ ہے، اور حقیقت میں یہی 11ویں شریف ہے۔ بڑے پیر صاحب اور 11ویں والے پیر ہونا اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ محض ایک شرینی پہ ختم پڑھ لینے سے 11ویں شریف ختم سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ 11ویں والے پیر کی سیرت کو آپ تفصیل سے نہ جان لیں اور مفصل طور پر اس کا ایک جائزہ نہ لینے۔ زندگی میں ایک بار حضور غوث اعظم کے ہر ماننے والے، چاہنے والے مرید کو چاہیے کہ وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے صرف یہ ایک پہلو جو ہے آپ کا طلب علم کا، تحصیل علوم اور معارف کا، طالب علمی کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد بطور عالم کے، مفتی کے، فقیہ کے، مجتہد کے، اور بطور غوث اعظم کے جو آپ نے خدمات سر انجام، تقریباً 40 سال مسلسل قرآن کا فیض آپ نے تقسیم کیا ہے، خواص میں بھی، عوام میں بھی، اس پہ ہم آئندہ بات کریں گے۔ تو اس دوران جو رکاوٹیں ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قرآن نے اسی لیے علم کی شرط اور خاصیت بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو خشیت الہی والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے اگر کوئی ڈرتا ہے حقیقت میں تو وہ علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ اور اس لیے مفسرین نے لکھا کہ لیس بعالم من لم یخش اللہ، جس میں خشیت الہی نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے۔ وہ ڈگریاں، جبے، کبے جتنے مرضی اس کے پاس ہوں، جب تک خوف خدا نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، تعلق باللہ نہیں ہے، اس وقت تک عالم کا اطلاق اس پر درست نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس راہ میں نکلا شریعت اور طریقت کے راستوں کو طے کرتا ہوا تو پھر شیطان کا مکر وہ بھی سامنے آیا، شیطان کا حملہ بھی ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں دوران مجاہدہ ایک جنگل کی طرف نکلا تو کھانا پینا کچھ نہ تھا، نہ پانی تھا، پیاس کا غلبہ، اور سر پہ ایک بدلی کا ٹکڑا آیا۔ ایسے میں صحرا میں ہو بندہ، ریگستان میں ہو، اور پیاس سے اس کے حلق سوکھ رہا ہو، تو فرماتے ہیں اس بدلی سے کچھ بوندیں ٹپکیں جو مجھ پر پڑیں اور میں ان سے سیراب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا، اس میں سے ایک صورت نمودار ہوئی، اور اس نے مجھے پکارا کہ اے عبدالقادر، میں تیرا پروردگار ہوں اور میں نے تیرے واسطے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں،
تو فرماتے ہیں میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اسے دھتکارا تو وہ ساری روشنی غبار بن کے چھٹ گئی اور وہ سورج دھوئیں کی شبیہ دکھائی دینے لگی، دھواں اڑنے لگا۔ پھر اس سورج سے آواز سنی کہ اے عبد القادر، تم نے بحکم الہی اپنے علم سے میرے مکر سے نجات پائی، تو ورنہ میں اپنے اس مکر سے 70 صاحب طریقت ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ اور میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ھذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے بچایا، کیونکہ یہ بھی اٹیک تھا۔ پہلے حملے سے جب بچے تو بطور عالم بچے، اور جو دوسرا حملہ تھا وہ اس نے آپ کی فضیلت کا احساس، آپ کی بزرگی کا احساس آپ میں اور اپنے علم کی فضیلت پیدا کرنے کے لیے اس نے دوسرا حملہ جاتے ہوئے کیا ہے۔ شیطان چونکہ عدو مبین ہے تو وہ معاف نہیں کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے 70 ولیوں کو اسی حربے سے گمراہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے علم نے نہیں، میرے مولا نے مجھے بچایا، میرے رب نے مجھے بچایا۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے عرفان، یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرے درجے میں آپ بچے تو آپ فرماتے ہیں کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے اس قول سے کہ میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن پاک میں حرام اور فحش باتوں سے منع کرتا ہے، وہ کسی کو حرام پہ عمل کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ یہ علم قرآن تھا جس کی برکت سے شیطان کے شر سے آپ بچے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ سے نے بیعت کی، حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، تو پھر انہوں نے آپ کو اپنا خرقہ خلافت عطا فرمایا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں جاتے ہی نور بن جاتا تھا۔ تو خرقہ ولایت عطا کیا گیا اور فرمایا عبد القادر یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا، اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ خرقہ میں بطور امانت تمہیں سونپتا ہوں۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر برکات اور تجلیات الہیہ نے اپنا ظہور کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں، آپ کے شیخ ابو سعید مبارک فرماتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی کو میں نے خرقہ دیا ہے اور پھر برکت کے لیے ان سے خرقہ لیا بھی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم ظاہری و باطنی کا وہ آفتاب بن کے افق ولایت پہ چمکے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلوں کے سورج پہلے طلوع ہوئے اور پھر غروب ہو گئے، لیکن ہمارا سورج ابد الآباد تک افق ولایت پر چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب، اس لیے کہ محمدی المشرب ولیوں کی ولایت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا کرتا۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ کا شجرہ طریقت جو ہے حضرت سیدنا ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بعض نے مخزومی بھی لکھا ہے بنو مخزوم کی نسبت سے، لیکن مخرمی اہل تحقیق کے نزدیک زیادہ درست ہے۔ ان کے شیخ حضرت ابو الحسن علی بن محمد قرشی، ان کے شیخ ابو الفرج ترتوسی، ان کے ابو الفضل عبد الواحد تمیمی، ان کے شیخ ابو بکر شبلی، اور ان کے شیخ و مرشد حضرت سید الطائف ابو القاسم جنید بغدادی، اور ان کے شیخ اور مرشد حضرت سری سکتی، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی، ان کے مرشد سیدنا شیخ داؤد طائی، اور ان کے شیخ و مرشد ہیں حضرت حبیب عجمی، اور ان کے مرشد ہیں حضرت سیدنا حسن بصری، اور ان کے مرشد ہیں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اور ان کو خرقہ اور ان کو شرف نسبت حاصل ہے بارگاہ رسالت مآب حضور سرور کائنات امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اسی جامعہ میں جہاں پڑھا تھا بطور طالب علم،
پھر وہیں پر بطور سربراہ مدرسہ، بطور پرنسپل علمی خدمات سر انجام دیں، اور پھر ہزارہا طالب علموں کو علم و فضل کے نور سے آراستہ کیا، اور فیض روحانی سے طالبان حق کو مزین فرمایا۔ بہت بڑے جامعہ کی بنیاد رکھی، طالب علم اطراف و اکناف سے روئے زمین سے کھنچے چلے آتے تھے اور آ کر اپنی علمی پیاس کو بجھاتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جامعہ میں۔ اسی طرح جو طالبان سلوک و معرفت تھے وہ بھی آتے تھے اور روحانی پیاس بجھاتے تھے۔ بڑے بڑے جید علماء، محدثین، اکتاب، ابدال، اوتاد، نجبا، نقبا آتے، یہاں تک کہ جنات بھی آتے تھے، یہاں تک کہ ارواح اولیاء بھی آتی تھیں، رجال الغیب بھی آتے تھے۔ آپ کی محفل میں حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہوتے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں طبعاً گوشہ نشین تھا، اور شہرت سے نفور اور طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک تنہائی اور خلوت پسندی کا عالم تھا، لیکن خلق خدا کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے مجھے میدان عمل میں آنا پڑا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت کا شرف مجھے حاصل ہوا ایک دن دوپہر میں، اور میرے آقا میرے جد کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 16 شوال سن 521 ہجری سے شنبہ منگل کے دن آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا۔ یہ بھی ریکارڈ میں ہے، یہ صرف غوث پاک ہیں جن کو جب دیدار ہوا ہے تو وہ تاریخ بھی محفوظ ہے، وہ وقت بھی محفوظ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو تاریخ بھی، دن بھی، مہینہ بھی اور وقت بھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عبد القادر تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت اور پند و موعظت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، فصاحِ عرب کے سامنے کس طرح زبان کھولوں؟ چونکہ گیلان سے ایران سے تعلق تھا نا، تو مادری زبان فارسی تھی، عربی تو پھر ادھر بغداد اور عراق میں آ کے پھر شروع فرمائی۔ تو یہ عرض کیا کہ اہل بغداد، اہل زبان کے سامنے کس طرح زبان کھولوں؟ تو افصح العرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور علیہ السلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن اقدس میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا جاؤ اب واعظ و نصیحت کرو اور حکمت و موعظت حسنہ سے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں ظہر کی نماز پڑھ کر جب میں بیٹھا تو خلقت میرے گرد جمع ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں کچھ مروب ہوا، مگر اس اثناء میں شیر خدا علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی مجلس میں اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ تو حضرت علی نے فرمایا عبد القادر بات شروع کرو۔ تو کہا حضور ابھی زبان کھل نہیں رہی۔ تو جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ آپ نے کہا ابا جان میں گھبرا گیا ہوں، اتنا بڑا مجمع بغیر کسی اعلان کے خود ہی جمع ہو گیا ہے، بغیر کسی پیشگی تیاری کے۔ تو آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ کہتے ہیں جب میں نے منہ کھولا تو جناب باب مدینۃ العلم سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا لعاب دہن پاک میرے منہ میں ڈالا اور 6 بار ڈالا۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور آپ نے 6 بار کیوں ڈالا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے تو اپنا لعاب دہن 7 بار میرے منہ میں ڈالا۔ تو جناب شیر خدا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ادب کی وجہ سے ہے کہ ہم گنتی میں بھی حضور کی برابری نہیں کرتے۔ تو کہتے ہیں کہ اس فیضان علمی و روحانی اور عرفانی کے بعد میری کیفیت ایسے ہوئی کہ میرے سینے میں علوم و معارف کے دریا ٹھاٹھے مارنے لگے اور حقائق اور معارف کے موتی ساحل سینہ پر ابھرنے لگے، اور ترجمان زبان کی ایسی کیفیت ہوئی کہ دل چاہتا تھا کہ اب یہ جتنے موتی ہیں ان کو آگے منتقل کر دیا جائے۔ خلق خدا آپ کے اس فیض روحانی سے اس طرح فیضیاب ہونا شروع ہوئی، اور بے بہا لوگ آئے، خلق خدا
مسجد، پھر یہ بھی تنگ پڑ گئی جگہ، اور پھر عیدگاہ بغداد میں جانا پڑا۔ مخلوق اتنی زیادہ جمع ہونے لگ گئی کہ پہلے مہینے میں ایک واعظ تھا، پھر ہفتے میں 2 واعظ، پھر 3 واعظ، پھر ایک ماہانہ مجلس بڑی رکھنا پڑی، مدرسہ کی توسیع کرنا پڑی، اور اس کی عمارت کو وسعت دینا پڑی۔ پھر سلسلہ واعظ کے ساتھ پھر سلسلہ تدریس اور افتاء کا بھی آغاز ہوا، یہاں تک کہ روئے زمین سے بڑے بڑے فتوے آپ کی بارگاہ میں آنے لگے۔ بڑے بڑے جید مفتی اور فقہا آپ سے رہنمائی لیا کرتے تھے علمی مسائل میں، اور بڑے بڑے فقہی عقدے آپ کی بارگاہ سے حل ہوتے تھے۔ یعنی روحانیت کے ساتھ ساتھ علم احکام شریعت میں اور علم فقہ میں بھی آپ مرجع خلائق تھے، اور خلق خدا آپ سے فیض یاب ہو رہی تھی۔ بقول اعلیٰ حضرت یہ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔